السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک سوال میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان میں کبھی نہ کبھی یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ نئے صوبے کس طرح ہونے چاہیے یا نئے صوبوں کی ضرورت ہے، یہ بحث جنم لیتی ہے۔ یہ بار بار بحث کیوں ہوتی ہے اور کیا آئینی تقاضے کے مطابق نئے صوبے بن سکتے ہیں؟ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ پاکستان کی سیاست کیا سوچتی ہے اور عوام کی ضرورت کیا ہے؟ یہی موضوع ہے آج ہمارے پروگرام کا، اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں خالد مسعود خان جو سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رؤف کلاسا صاحب۔ تو سب سے پہلے خالد مسعود خان صاحب آپ بتائیں کہ نئے صوبوں کی جو بات ہے بار بار کیوں ہوتی ہے؟ یہ سیاسی ضرورت ہے یا واقعی عوامی تقاضا ہے؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور عوامی تقاضے سے بالا تر ہو کے اگر دیکھیں تو یہ اب ایڈمنسٹریٹو ضرورت ہے، انتظامی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ چیزیں جب دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نئے شہر بساؤ جب ایک شہر بڑا ہو جائے۔ دیکھیں، یہ جو سیوک ایک ہے نا سائنس، یہ اس کا ایک بڑا شافع جواب ہے۔ چیزیں اب کراچی کے مسائل کیا ہیں؟ کراچی ان مینیجیبل ہے، اس لیے صوبوں کو یہ اب یہ جو صوبہ پنجاب ہے اس کی وجہ سے بات کی جائے، روسا یہ دنیا کے جو اوپر سے اگر گنے، کیونکہ نیچے سے اس لیے گنا فضول ہے کہ ابھی تک یہ تعین نہیں ہو سکتا دنیا میں ممالک کتنے ہیں، اس میں بڑا اختلاف ہے کہ کون سا ملک ہے اور کون سا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو یہ 8-10 ملک چھوڑ کے اس کے بعد صوبہ پنجاب آ جاتا ہے، اکیلا صوبہ، مطلب اتنا بڑا ہے۔ اب اس کو ان مینیجیبل ہے، اس کے بعد نہیں دیکھیں۔ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو اس صوبے کو ہر حالت میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہی حال بڑے صوبوں کا آپ کہتے ہیں تقسیم کرنا ہی پڑے گا؟ مطلب بڑے صوبوں کو کیا، سارے صوبے بہت بڑے ہیں۔ مطلب کے پی کو آپ جو ہے وہ ہزارہ میں کے پی کر دیں، پنجاب کو 3 حصوں میں کر دیں، اپر سینٹرل اور ساؤتھ والا حصہ کر دیں، سندھ کو حیدرآباد کراچی اور باقی کو علیحدہ کر دیں، بلوچستان کو جو ہے وہ انتظامی طور پر علیحدہ 2 حصوں میں کر دیں۔ مطلب اس میں کیا حرج کیا ہے؟ یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی حدیث ہے کہ یہ جو ہمیں 4 صوبے ملے ہیں تو یہ 4 ہی رہیں گے؟ 4 کو زیادہ ہونا چاہیے۔ رؤف کلاسا وہی مسئلہ یہ ہے کہ یہ شوشے جو ہے، یہ میں اس کو شوشے کہوں گا، یہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں چشم ابرو کو دیکھتے ہوئے۔ اچھا، چشم ابرو والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا حل کیا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہے، اس کو مینج کرنے میں چھوٹا کر دیں، پھر چھوٹے پہ سوچتے ہیں کہ یار ادھر تو ایک بندے سے ڈیل ہو جاتی ہے، پھر 3 سے کرنی پڑے گی، تو یہ مسائل بڑے ہیں۔ تو ہم اس تیتر اور مرغی کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ خالد صاحب نے کہا کہ جی انتظامی بنیادوں پہ اور ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ چشم ابرو کی وجہ سے یہ باتیں شروع ہوتی ہیں یا کچھ اور ایشوز ہیں؟ واقعی ضرورت ہے چیزوں کی؟ باقی خالد سے بھی اتنا، میں نے تو آج پہلی دفعہ یہ لفظ یہ خالد سے سنا ہے، اچھا لگا۔ یہ چشم ابرو جو ہے اٹس نیو ورڈ فار می۔ وہ لرننگ ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہوتا ہے۔ اتنی نستعلیق اور اتنی خوبصورت اردو تو مجھے نہیں آتی۔ سر 2-4 چیزیں ہیں مجھے، ہم نے نئے صوبوں کی ڈیمانڈ ہم نے سننا شروع کی تھی 80s میں، جو مجھے یاد پڑتا ہے، یا اس سے پہلے بہاولپور کا جب اس کو جو زیادتی کی گئی نا، جو جہاں سے بنیاد وہیں سے رکھی گئی تھی۔ جب آپ 1 یونٹ سے پہلے ایک آپ کا یہ بہاولپور ریاست تھی، باقی کو تو سب کو آپ نے صوبے بنا دیے یا ان کو ریسٹور کر دیا، نام بھی دے دیے۔ بہاولپور کا نہ نام دیا تو نہ آپ نے اس کو ریاست واپس کی۔ تو اس وقت وہاں سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز کھڑی ہوئی ہے کہ ہمارے جو علاقے ہیں سیلف گورننس تھی، ہمارے اپنے وسائل تھے، چیزیں تھیں۔ اب وہی ریاست ہے بہاولپور اوور دا پیریڈ آف ٹائم، آپ لاہور جائیں، آپ اسلام آباد جائیں، آپ کراچی جائیں، جہاں پہ جائیں، وہ ریاست جو متحدہ ہندوستان میں سب سے بڑی امیر ریاست سمجھی جاتی تھی، اس کے لوگوں کی جو حالت ہے اس وقت، آپ کو وہ بہت سارے جا کے شہروں میں مزدوریاں کرتے ملتے ہیں۔ کوئی مزدوری کرنے میں خدا نہ خواستہ کوئی حرج نہیں، ہم سارے مزدور ہیں، باہر نکلے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کی حیثیت وہ دیکھیں جب وہ ایک ریاست تھی، وہ حیثیت دیکھیں جب اس کو ضم کیا گیا، پنجاب میں کیا گیا۔ سو بہت سے لوگوں کو تو آج کے نوجوان نسل کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ بہاولپور ایک سیپریٹ ریاست تھی، اور اس کے بعد 1 یونٹ 1970 میں جو ختم کیا، یا اس سے پہلے تھوڑا سا، تو اس کے بعد تو اس کو ریسٹور نہیں کیا انہوں نے۔ وہ چیز لوگ ایجیٹیٹ کرتے رہے یہاں پہ، بعد میں ہم نے دیکھا آئین بنا تو جو بہاولپور کے MNA تھے انہوں نے سائن نہیں کیے تھے اس پہ، جو آج کہا جاتا ہے بڑا کنسنسس ڈاکومنٹ تھا، اور جو 73 کا آئین تھا بڑے مقدس، بالکل مقدس ہے، رسپیکٹ کرتے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس پہ احتجاجاً سائن بھی نہیں کیے تھے، اور بہاولپور میں بہت ساری احتجاجی تحریک چلی، لوگ انہیں جانے دیں، شاطیں ہوئی۔ رؤف صاحب، ہم نا بہاولپور صوبے کے اوپر، جنوبی پنجاب سرائکی صوبے پر اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم جیسے خالد صاحب نے بات کی، اوور آل جو اس وقت بات صوبوں کی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے انتظامی طور پہ
ہی ضرورت ہیں بڑے صوبے، جیسے انہوں نے کہا کہ اتنے صوبے بنا دیے جائیں، ایک تجویز ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کی ہے. یہ پہلے اگر ہم اس پہ بات کریں، پھر ہم جنوبی پنجاب اس سرائکی صوبے کے حوالے سے الگ سیگمنٹ میں نے پورا سوچا ہوا ہے کہ آپ دونوں سے اس پہ بڑی بحث کرنی ہے اس پر. لیکن اگر آپ اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بات یہ کہ یہ کوئی بحث نہیں رہے گی کہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اس پہ سب کو پتہ ہے ضرورت ہے. جیسے خالد کہہ رہا تھا ضرورت کو ایگزیکیوشن کیسے کیجیے. جو میں اسلام آباد میں پچھلے مجھے 2.5 سال ہو گئے مجھے دیکھیں، میرا یہ خیال ہے اگر یہ صوبے بن سکتے ہوتے، ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ بنتے، وہ آپ کی لینگویج بنیادوں پہ بنتے، وٹ ایور ریجنل جو بھی رکھتے، وہ ایک بیسٹ چانس تھا 2010 جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی. وہ چانس جو ہے سب نے مس کیا. اگر اس وقت نہیں بن سکے نا صوبے، یہ اب یہ آپ کے لیے صوبے بنانا یہ مشکل، بلکہ ناممکن تو میں نہیں کہوں گا، لیکن مشکل ضرور ہے. اس کی 2-4 میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں. میں یہ آپ ان تمام 3-4 یہ صوبے جو انہوں نے جو پروسیس بنا دیا نئے صوبے بنانے کا، اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. اسی اسمبلی کو میرا خیال ہے کہا گیا ہے کہ وہ آپ 2/3 دے. اچھا ریزولوشن نہیں، اس کو وہ پاس کرے، مطلب لا کے تحت اس کو کرے، جو بھی چیزیں ریزولوشن ہی صحیح. اب ہوگا کیا؟ اب اس زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی میں دوستوں کہتا مجھے بہت پتہ ہے، میں پیپلز پارٹی کا دوست ناراض ہو جائے، میں ان کو پتہ کیا کہتا ہوتا ہوں میں کہ ابھی آپ کو پنجاب کے جو ہمارے پنجابی بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ سینٹر کے یا نارتھ کے، وہ آپ کو ملتان صوبہ کے ہیں، سرائکی کے ہیں، جنوبی پنجاب، وہ دینے کو تیار ہو جائیں گے. ہمارے سندھ کے دوست کبھی تیار نہیں ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیں، ویری کلیئر آن اٹ. میری بہت سارے مجھے پتہ ہے بہت سارے دوست ہمارے ناراض، وہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر پنجاب تقسیم ہوا تو کل کو سندھ کی بھی بات ہوگی، جیسے خالد ابھی کہہ رہے تھے. اچھا ایک دفعہ عمران خان صاحب ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے، ہم کسی دوست کے مطلب گھر پہ انہوں بلایا تھا. نومی شاہ ہیں، اگر نعمان شاہ بڑے دوست ہیں خان صاحب کے، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں. تو انہوں نے اپنے گھر پہ کچھ جرنلسٹ کو بلایا تھا. خان صاحب ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، الیکشن سے پہلے کی بات ہے 2018 سے. تو کوئی باتیں ہو رہی تھیں، تو میں نے یہ سوال کیا خان صاحب سے، وہاں ان کے گھر بیٹھے ہوئے، میں کہ آپ وہاں پہ ساؤتھ میں اتنا بڑا مسئلہ ہے تو آپ اس پہ صوبے پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ صوبہ ہونا چاہیے وہاں پہ. وہ اگر نہیں یار اگر ہم نے وہ کیا تو پھر لوگ ہزارہ کا صوبے مانیں گے اور میرا جو پشتون ووٹ ہے ناراض ہو جائے گا. یہ انہوں نے بندوں میں کہا تھا. اچھا ان کو پشتونوں کا فکر ہے کہ میرا پشتون ووٹ میرا ہلٹ ہو جائے گا اور مجھے ہزارہ کی بیلٹ کا صوبہ دے کے، کیونکہ ہزارہ زیادہ تر اس کا نواز شریف صاحب کے ساتھ جاتا تھا. انہیں خوف تھا کہ اگر میں نے اس کو خیبر پختونخوا کو اگر ڈیوائڈ کیا تو یہ جناب اس میں ہزارہ نکلے گا اور میرا ووٹ خراب ہوگا. سنتے ہیں ذرا مزے کی بات. وہاں پہ پیپلز پارٹی نہیں بنانا چاہتی کہ ہم نے کیا تھا، ہمارا تو جو باہر سے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے صوبہ مانگیں کہ ہم نے ان کو اپنے پاس رکھا، یہ بلا بلا 100,000 ریزن ہے. سو اس کو بند ہو گیا. اچھا بلوچستان میں یہی مسئلہ ہے. وہاں پہ بلوچ کہتے ہیں ہمارا تو نام ہے. وہاں پہ پختون جو آپ کی وہ بیلٹ ہے ساری اس کے اپنے ہیں کہ جی ہمارا ایک علیحدہ. اچھا وہ تو گریٹر اس بلوچستان سارے پختونستان کی بات کرتے ہیں. چغزئی صاحب نے کمپنی کہ جناب کہ افغانستان کو ملاؤ ساتھ میں، یا خیبر پختونخوا کو ملاؤ، ادھر بلوچستان کو ملاؤ. اور بھی بڑی لمبا ان کا نقشہ ہے. کبھی پوچھا نہیں ہے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کا جو نقشہ ہے نا، وہ آج سے 100-200 سال پہلے جب ہمارے اخوان پہ حکمرانی کرتے تھے وہ نقشہ بنا کے پھر رہے ہوتے ہیں. سو وہاں پہ بھی مشکل ہے آپ کو. اب آ جاتے ہیں پنجاب پہ بھی آپ کو اتنے بڑے صوبے کا کسی کا دل نہیں کرے گا کہ وہ کال کو جو خالد کہہ رہا تھا کہ وہ 3-4 کروڑ کا بیٹھ کے وہ وزیر اعلیٰ بنے جب آپ کے پاس 12 کروڑ کی آبادی ہے. سو پنجاب میں بھی وہی آپ کو لپ سروس ملے گی، ملتی رہے گی. یہاں پہ بھی کبھی سیریس ایفرٹ نہیں ہوں گے. لاسٹلی ہوا کیا ہے، مطالعہ پاکستان کی وجہ سے، اب مطلب معذرت کے ساتھ نو آفینسز، پھر نوائے وقت کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ اگر آپ نے نئے صوبے مینز پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پاکستان کو توڑا جا رہا ہے، اس کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. ہر دوسرا بندہ جو آپ کو صوبوں کا مخالف ملے گا نا، اس کے ذہن میں یہی چیز ہوگی کہ یہ کوئی تلوار لیے بیٹھے، کینچی لیے بیٹھے. بعض تو میرے ایسے بھی دوست ہیں جو سمجھتے تھے ہمیں ایک اور مائگریشن کرنی پڑے گی. یہ ایسے بھی دان تو ہمارے لیا میں ایسے دوست تھے سارے، کیونکہ ہمارے کچھ سرائکی نیشنلسٹ اسپیشلی میں کہوں گا کچھ تھے پہلے، آپ تو نہیں، میں 80s کی بات کر رہا ہوں، ڈیرہ غازی خان وغیرہ سے کوئی دوست زیادہ جن کی ایکسٹریم پوزیشن تھی، وہ جی ہم آئیں گے صوبہ بنائیں گے، زمینیں چھین لیں گے، گھروں سے نکال دیں گے فلاں. اس سے جو یہاں کا وہ جو دوسرے ہمارے وسیب کے بھائی ہیں، پنجابی اسپیکنگ ہے، اردو اسپیکنگ ہے، جو سارے ہیں یا سیٹلر تھے جو بھی تھے، میں تو خیر اب اس سب کو صنعت وسائل سمجھتا ہوں، جو یہاں رہتا ہے یا اس کا اتنا حصہ ہے. انہوں نے جو نعرے مارے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی بہت بڑی تعداد جو تھی، جو صوبہ تو چاہتی تھی کہ اس کو فائدے نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ اس میں جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جناب اس سے بہتر ہے جو جہاں پہ ہماری ڈپریویشن ہے ان کو فیس کریں رادر دین ایک کوئی. اور اسی وجہ سے جس پہ آپ سیگمنٹ میں آئے کہ سرائکی کے نام پہ ان کو مسئلہ ہوا، جس کو بعد میں بہت بڑا ایشو بنایا گیا کہ سرائکی ہو، ملتان ہو، جنوبی پنجاب کو. سو یہاں کے جو شروع میں چیزیں تھیں ان کو بھی کنٹروورشل کر کے، اور اسی طریقے سے جو پنجاب کو والوں کو، کیونکہ میگریشن کہاں پہ ہوئی ہے پورے اس میں 47 میں میگریشن پنجاب میں زیادہ ہوئی ہے. یا بنگال تقسیم ہوا یا پنجاب تقسیم ہوا تو لوگوں نے سفرنگ دیکھی ہے، لوگ باہر سے اپنے خاندان، فیملی، بلڈ شیڈ سارا. انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر پنجاب میں صوبہ بن گیا تو جو انہوں نے نعرے مارے تھے کچھ ہمارے
جو پہلے والے ایکسٹریمسٹ جو سوچ رکھتے تھے کہ ہم سے گھر چھین لیں گے، خوف ہے ان کے ذہن میں تھا، اگرچہ بڑی حد تک اب کم ہوا ہے. خالد جیسے لوگوں نے جو ان چیزوں کو سمجھا ہے اور آگے سمجھایا ہے کہ جناب کہ صوبہ ہمارے لیے کتنا بڑا ضروری ہے، کہ مطلب نام پہ مسئلہ ہے نا، باقی اب یہ مسئلہ نہیں رہ گیا کہ صوبہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ کہتے ہیں صوبہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی عمران خان صاحب کا آپ نے حوالہ دیا رؤف صاحب کہ انہوں نے آپ کو الیکشن سے چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے تو پشاور ہزار میں اور چیزیں اور ہوں گی. لیکن خالد صاحب آپ سے اسی پہ کہ اسی دنوں میں جنوبی پنجاب کے 30 سے زائد اراکین اسمبلی کو وعدہ کیا جا رہا تھا کھڑا ہو کے مفلر پہنائے جائے تھے، اسے جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی جا رہی تھی کہ جی میں 100 دن کے اندر جنوبی پنجاب صوبہ بنا دوں گا. اور اس وقت یاد ہوگا آپ کو کہ نصیر اللہ دریشک صاحب اور ہمارے مخدوم خسرو بختیار صاحب نے آگے تھے. تو یہ کیا بات تھی ایک ہی وقت میں رؤف صاحب نے جو بات کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات کو آپ بالکل اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے ہاں جو بندہ اپوزیشن میں بیان دیتا ہے وہ حکمران بننے کے بعد سب سے پہلے اپنے اس بیان سے بھاگ جاتا ہے. وہ اس لیے کہ اپوزیشن میں آپ نے پاپولیرٹی لینی ہے، آپ نے لوگوں کو سینٹیمنٹ سے کھیلنا ہے، اور آپ کے اسٹیک میں کچھ نہیں، آپ نے جو حکمران ہے اس وقت آپ نے اس کو نشانہ بنانا ہے. جب آپ حکمران بنتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا او ہو یار یہ جو صوبہ ہے، یہ جو اٹک سے لے کر اور رحیم یار خان کے آ کر کوٹ سبزل تک جا رہا ہے، اس کو اگر میں نے تقسیم کر دیا تو میری اچھا میں ایک چھوٹی سی ڈیموگرافی آپ کو بتاؤں. اگر عمران خان آ کے اس صوبے کو تقسیم کر دیتے، جو میں صرف مفروضہ بیان کر رہا ہوں، سینٹرل پنجاب میں حمزہ شریف بیٹھا ہوتا، جنوبی پنجاب میں صرف بزدار صاحب رہ جاتے. اب لاہور تخت لاہور آپ سے نکل جائے، یہ کسی کو گوارا ہے؟ رضوانی صاحب یہاں پہ آپ کسی پٹواری کا حلقہ پٹوار چھوٹا کرنا چاہیں تو پٹواری ریزسٹ کرتا ہے. جب یہ حکمران ہوتے ہیں، جب لاہور میں بیٹھے ہوتے ہیں، جسے ہم تخت لاہور کہتے ہیں، تخت لاہور میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنی سلطنت کو جب یوں کر کے دیکھتا ہے تو اس کو گوارا ہی نہیں ہوتا. سب سے ضروری جو فیکٹر ہے وہ حکمران، سب سے زیادہ اسی کے ممبر ہوں گے نا جو حکمران ہوگا. حکمران جو ہے جب تک وہ راضی نہیں ہوگا کوئی صوبہ تقسیم نہیں ہو سکتا. جو اس کو 73 کے آئین میں جو طریقہ کار ہے، اگر 2/3 میجورٹی بھی اس حکمران کے پاس ہو تو وہ کہے گا میں اپنی حکمرانی میں اپنا صوبہ خود کو تقسیم کروں. تو صوبہ تقسیم کرنے کا حکمرانی جب آپ کو ملتی ہے تو آپ کا وہ جو بیان ہے وہ آپ کو حماقت لگتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ بہت حماقت آمیز تھا وہ کام. اب بات یہ ہے کہ جو ایک اینٹ ہے نا پہلی، وہ نکالنی بڑی مشکل ہوتی ہے. ایک اینٹ نکلنے کے بعد آپ ساری دیوار کو بے شک ہاتھ سے اکھاڑ لیں، اکھڑ جاتی ہے. بات پنجاب کی تقسیم سے شروع ہوتی ہے. گیلانی صاحب بھی اس کو حمایت کرتے ہیں. اس وقت مطلب حکومت کسی اور کی ہوتی ہے، گیلانی صاحب اس کی جو ہے وہ قرارداد بھی پاس کر لیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پنجاب کی تقسیم کے ساتھ سندھ کی تقسیم جو ہے، میں کہوں سب سے جو مشکل ہے تقسیم وہ سندھ کی تقسیم ہے. باقی ہر جگہ کسی نہ کسی طریقے سے مینج ہو جائے گی. شاید سندھ کی نہیں کریں گے، جب سندھ کی نہیں ہوگی تو باقی کو بھی نہیں کریں گے. آپ خالد صاحب جو بات کر رہے ہیں، اور رؤف صاحب نے ایک مینشن کیا کہ جی آئینی طریقہ کار جو ہے اس کے تحت نئے صوبے بنانا آئینی طور پہ بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اس پہ بات کریں گے لیکن چھوٹا سا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں نئے صوبوں کے حوالے سے، اور جو آئینی طریقہ کار کی بات بریک پہ جانے سے پہلے رؤف کلاسا صاحب آپ نے کی تھی، جب یہ ہے ہی نہیں ممکن اس آئینی طریقہ کار کے مطابق تو پھر ہم باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لائٹر نوٹ آپ ہی کر رہے ہیں، آپ نے یہ ٹاپک نہیں آپ نے بات کی نا، میں نے تو موضوع پہ رکھا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ رکاوٹ ہے. آپ بتائیں کہ خالد کہہ رہا تھا نا، میں خالد تو کہتے ہیں کہ صرف کراچی مشکل ہے باقی ہو جائے. میں چاروں کا کہہ رہا ہوں، چاروں مشکل ہیں اور نہیں ہونے دیں گے. آپ کو پھر ان سینسٹیوٹی اگر کرنا اتنے آسان ہوتے بہت پہلے ہوتے. لیڈر نہیں چاہتا آپ کا، وہی جو خالد بات کہہ رہے تھے، ایگری ود ہم، وہ نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا کہ جناب کہ ہمارا ایک مطلب ایگزسٹنگ وہ جو ہے اسٹیٹس کو سب کو سوٹ کر رہا ہے. انہیں نئے صوبے بنانے میں کوئی پولیٹیکل فائدہ نظر نہیں آ رہا، انہیں کوئی فائنینشیل کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، انہیں کوئی ذاتی فائدہ نظر نہیں آ رہا. یہ تینوں چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، پولیٹیکل ہو، ذاتی ہو، اور پھر آپ کا مطلب فائنینشیل کوئی فائدہ نظر ہو. یہ ان کو کسی کو نظر نہیں آتے اور نہ یہ کریں گے. بس لوگوں کا ہے، لوگ باتیں کرتے رہیں گے. جو میں پھر کہہ رہا ہوں، موومنٹ درمیان میں بنی تھی جو عمران خان کے دور سے پہلے جس کا آپ نے کہا، وہ بنی ٹوٹ گئی اور اب لوگوں کو دلچسپی بھی نہیں رہی بہت ساری چیزوں میں. اس کو توڑ کیا جا سکتا تھا، جو تھا کہ آپ ہڈ اس کمشنریٹ کو وہ بنا دیں، اسمبلی بنا دیں، آپ اس طریقے کا کر دیں، ڈسینٹرلائز کریں. مشرف صاحب کو ہم بڑی تنقید کرتے ہیں سارے، لیکن ان کے دور کا کم از کم جو اس گورننس تھا اس کا، لوکل باڈیز کا کہہ لیں یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس والا، اگر وہ بھی چلتا رہتا تو لوگ آج میرا خیال صوبے نہ مانگ رہے ہوتے ہیں.
خالد مسعود صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو رؤف صاحب کہتے ہیں کہ جی بالکل امکان نہیں ہے, سیاسی قیادت نہیں چاہتی ہے, تو پھر بات کر کون رہا ہے؟ دیکھیں میری بات ہم تو اب یہاں ڈیبیٹ کر ہی رہے ہیں نا. میں پھر وہی سوال کروں, رؤف صاحب نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یا پھر وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. یہ ہے کہ ہم تو جو لکھنے والے اور یہ بولنے والے ہیں نا, ہم تو خواہش کو بھی خبر بنانے کے مطلب رہتے ہیں تلاش میں. دیکھیں انڈیا میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں, انہیں کمیشن بنا دیا نئے صوبے بنانے کا نا, تو آپ اپنے آئین میں ترمیم کر کے اس جو نئے صوبے بنانے کا جو طریقہ کار تھا اس کو سمپلیفائی کر سکتے تھے, پھر اس کے بعد چل سو چل ہو جاتا. لیکن وہی بات کہ نیت نہیں ہے, علی صاحب کسی کی نیت نہیں ہے. رؤف صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ 2010 میں ممکن تھا, آپ نے صوبہ کمیشن کی بات کی, تو جنوبی پنجاب صوبہ کمیشن بنا, یاد ہوگا آپ کو پارلیمنٹ میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا تھا. جنوبی پنجاب کمیشن کی میں بات نہیں کرتا, آپ آئین میں تبدیلی کر کے صوبے نئے بنانے کا طریقہ کار تبدیل کریں پھر آگے چلیں. جی رؤف صاحب, کوئی سوچ ہے اراکین اسمبلی کی یا سیاسی جماعتوں کی کہ آئین میں صوبہ بنانے کے حوالے سے جو ہے ترامیم کی جائے؟ ممکن تھا آپ کہیں کہ میں طریقہ کار وضع کیا جائے. ڈس اپوائنٹنگ باتیں کر رہا ہوں, مجھے تو 0/0 اس میں ان کی طرف سے ایک کمٹمنٹ بھی لگتی ہے, اور ان کی طرف سے وہ پتہ کیا ہے, جو 3-4 بڑی پولیٹیکل میجر پارٹیز ہیں نا, انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ 5 ٹرم نہیں ہوتی کہ یہ ریاستیں ہیں. مطلب 18ویں ترمیم میں آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ 18ویں ترمیم میں کیسے بن سکتے تھے صوبہ میں, جو بار بار بات ہو رہی کیسے بن جاتے ہیں, آپ کا کوشچن ہونا چاہیے تھا. سوال یہ ہے کہ بہت پہلے یہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے پہلے فیصلہ کیا کہ ہم سندھ میں نہیں آئیں گے, آپ پنجاب میں نہیں آئیں گے, وہ آپ کی ریاست ہے, یہ ہماری ریاست ہے, آپ وہاں کیا کرتے ہیں آپ کا مسئلہ ہے, ہم کیا کرتے ہیں آپ کا مسئلہ. آپ دیکھ لیں پچھلا 2008 کے بعد یہ ارینجمنٹ چل رہے ہیں وہاں پہ. انہوں نے کبھی آج تک آپ نے دیکھا ہے کوئی نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو کسی جگہ کے دہی سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں کوئی جلسے سے خطاب کرتے ہو, یا وہاں سے آپ نے کبھی آ کے زرداری صاحب یا بلاول کو دیکھا ہوگا, مطلب ویسے ملنے میں آئیں گے چھوٹا موٹا. بٹ الیکشن کے دنوں میں ماسوے ان کے یہ لغاری صاحب جو مخدوم ہے آپ کے رحیم یار خان صاحب, باقی تو کوئی آپ کو یہاں پیپلز پارٹی کو ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ پارٹی کیوں چھوڑ گئے, ان کے لطیف کھوسہ صاحب چھوڑ گئے, اعتزاز احسن صاحب چھوڑ گئے, بابر روان صاحب چھوڑ گئے. کیوں چھوڑ گئے؟ کوئی عمران خان صاحب کی محبت میں نہیں چھوڑ گئے, عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر تھے اور ان کو بہت پسند تھے, اس لیے چھوڑ گئے. انہیں لگتا ہے یہاں تو پیپلز پارٹی کے پاس اسمبلی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم وہ سینیٹر نہیں بن سکتے, ہمارا فیوچر نہیں ہے کوئی یہاں پہ. سو دی لیفٹ. سو سیم کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ان پارٹیز کو کسی حوالے سے, مطلب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو سیٹیں مل جاتی ہیں یہاں سے اسی صوبے. یہ 140 سیٹیں ہیں اس وقت آپ کی, جو یا پنجاب میں جیتے پورے ملک پہ حکومت بنا لیتے, آپ کو کسی اور صوبے میں جانے کی ضرورت نہیں, نواز شریف صاحب کو ضرورت نہیں ہے. 140 کا آپ کی سیٹیں ہیں پنجاب کی, یہ پورے تینوں صوبے مل کے بھی 140 نہیں بنا سکتے. ایک صوبہ جب آپ کے پاس ہے جو شریف فیملی سمجھتی ہے ہماری فیفڈم ہے, ہم چلائیں گے اور ہمیں ووٹ ملتا ہے, وہ کیوں چاہے نمبر 1. اچھا زرداری صاحب کے سن لیں, انہیں کہتے ہیں مجھے سندھ کیوں چاہیے. ابھی دیکھیں ان کی پیپلز پارٹی کی پنجاب سے کتنی سیٹیں ہیں, ماں سے 4-5 کے علاوہ 140 کا ہے نا, آپ گن ہاتھوں پہ گن لیں گے کہ سیٹیں کتنی ہیں ان کی یہاں پہ. اس کے 2-3 ملتان, ایک ان کے مخدوم صاحب کی ہے, ان کے رحیم یار خان کی 5 سیٹیں 6 لگا لیں. 6 سیٹوں کے ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس کیا کچھ ہے, وہ صدر پاکستان ان کا ہے, چیئرمین سینٹ ان کا ہے, 2 صوبوں کی بلکہ ان کی گورنرشپ ان کے پاس ہے, حکومتیں انہوں نے اچھا وزارتیں خود نہیں لی. جو بندہ اس سے پچھلی میں چلا جائے, پی ٹی ایم میں کیا تھا ان کے پاس, جب پی ٹی ایم حکومت بنی تھی انہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹایا تھا, اس وقت کیا تھا, انہوں نے سپیکر بھی لگوا لیے تھے, انہوں نے وزارتیں بھی لے لی تھی. جب زرداری صاحب صدر بھی بن سکتے ہیں, چیئرمین سینٹ بھی لے سکتے ہیں, وہ وزیر خارجہ بھی لے سکتے, سب کو لے سکتے تھے, انہوں نے نہیں لی, خود نہیں لی. ان کو کیا پڑی ہے کہ اتنے بڑے صوبے میں آگے پھٹے لیں اور الیکشن کریں, گالیاں دیں, گالیاں کھائیں, فلاں کو جو ہوتا ہے ایک دوسرے کا سیاسی, میں گالیوں کی بات کر رہا ہوں. سو ان میں کہیں اچھا عمران خان صاحب بھی خوش ہیں وہاں پہ, اور کچھ نہیں, چلو ایک صوبہ مجھے بھی ملا. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ تو رکھ لے. بلوچستان میں وہاں پہ ہماری اوور آل اسٹیبلشمنٹ اس کو سوٹ کرتا ہے کہ جہاں پہ آپ جیسے میرے جیسے کو کسی کو الیکٹ کروانے وہاں سے وہ کروا لیتے ہیں. اٹس اے میرج آف کنوینئنس فار ایوری باڈی, ان کو سوٹ کرتا ہے موجودہ سسٹم. آپ یہاں پہ اس تبلے پہ سنگت یہ رکھتے ہیں کہ صوبے بنے بنوا لیں بھائی آپ. خالد صاحب, زرداری صاحب سنجیدہ نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, دیکھے ہیں وہ تو صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی جنوبی پنجاب یا نئے صوبے نہیں بننے دے رہی ہے. صرف اپنے ساتھ سنجیدہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اپنے ساتھ سے مراد ہے کہ وہ اور سندھ. آپ یہ دیکھیں کہ نہریں وارے نہیں کھاتی تھیں, یاد ہے نا آپ کو معاملہ, نہریں بننے کا اعلان ہوا, نہریں وارے نہیں کھاتی تھیں. سندھ اور پنجاب کی جو سڑکیں ہیں اور جو ساری ٹریفک ہے یہ 15-20 دن بند رہی ہے. پتہ ہے آپ کو, جو نہریں نہیں بنانے دیتے وہ آپ کو صوبہ بنانے دیں گے. صوبہ ان کو وارے نہیں کھاتا, وہ اس لیے کہ پورے صوبے کو میں سونے کی چڑیا جو ہے اس کو آپ علیحدہ کر دیں گے, اور وہ سونے کی چڑیا ہے جہاں پر ان کی ڈیموگرافیکلی مطلب وہاں سے نہ وہ سیٹ لے سکتے ہیں,
زبان کی بنیاد پہ، نہ اپنا جو کارڈ ہے جسے بھٹو کارڈ کہتے ہیں یا آپ جو بھی اس کو کہہ لیں، جو سندھ میں جس سے زرداری کمپنی کھیل رہی ہے، وہ حیدرآباد کراچی میں وہ بھی نہیں چلے گی۔ ان کو تو سندھ کی تقسیم جو ہے وہ مطلب برباد کر کے رکھ دے گی، تو وہ نہیں اس کو ہونے دیں گے۔ جب وہ نہیں اس کو ہونے دیں گے تو جواباً پھر وہی کہ گیو اینڈ ٹیک ہے نا، بھائی تو میرے ادھر دخل نہ دے، میں تیرے دخل نہیں دیتا، تم ادھر نہ ہو میں ادھر نہیں آتا، آپس میں طے ہے یہ۔ ایک جو خالد نے بڑی اہم باتیں کی، 2-3 چیزیں اس میں کو فردر آگے لے کے چلتے ہیں خالد کی بات کو۔ جب تک نواز شریف صاحب اور زرداری کے درمیان ٹگ آف وار چل رہی تھی 2013 تک، درمیان میں ٹھیک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی پھر جی بھٹو صاحبہ کہ انہوں نے وہ سی او ڈی وغیرہ سائن کیا لندن میں سارا کچھ۔ جب ان کے آپس میں مسئلے شروع ہوئے، جب ججز موومنٹ کے یہ بحالی پہ پرابلم ہے، یہ بعد میں گئے بھی سی کالے کوٹ پہن کے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب ان کے خلاف، گیلانی صاحب کو بھی انہوں نے وہ کروایا، ڈسکوالیفائی کروایا، پھر وہاں پہ انہوں کمیشن بنوانے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ لیٹر جو تھا اس کا وہاں پہ، نہیں سر ایک ادھر سے جو آیا تھا ایک میمو جو تھا اس میں میمو گیٹ جو آیا تھا، یہ گئے تھے سارے ان کو ڈسکوالیفائی کروانے سب کے لیے، وہ علیحدہ چیز ہے۔ 2013 میں جو عمران خان بیکیم اے تھریٹ فار دیم، اس سے پہلے آپ نوٹ کریں 2008 سے 13 تک سرائے کے صوبے کی بات ہوتی تھی، گیلانی صاحب بھی بات کرتے تھے، کمیشن بھی بند کیا تھا، سب کچھ تھا۔ 2013 کے بعد آپ نے بات سنی، ریزن دے گاٹ جوائن ٹوگیدر۔ اگر زرداری صاحب نے جس دن نقصان دینا ہوا نواز شریف صاحب کو کہ ان کی سیاست ہم نے وہ کرنی ہے، ان کے لیے مشکل کرنی ہے، تو پنجاب تقسیم کی بات کریں گے وہ۔ لیکن پھر وہی والی بات سندھ میں اب آپ کو کیونکہ اگر وہ جو بات خالد کہہ رہے تھے، اگر آپ کا صوبے یہ بنتے ہیں مطلب آئیڈیلی طور پر 3 بننے چاہیے، میں سمجھتا ہوں آپ کو پوٹھوہار صوبہ بنانا چاہیے، سینٹر میں بنائیں اور ادھر بنائیں یا ساؤتھ میں بنائیں۔ اب اگر یہ 3 صوبے بنتے، نواز شریف صاحب ان کے بارے میں ہمیشہ مشہور تھا جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے، یہی تھا نا، تو جی ٹی روڈ والی پارٹی جو ہے وہ وہاں سے کتنی سیٹیں لے گی؟ 3 حصے کر 50-50 سیٹیں بنتی ہیں نا، تینوں کے اگر کر لیں، چلو 19-20 آگے پیچھے کر لیں گے، تو 50-40 سیٹوں کے ساتھ نواز شریف صاحب وہ وزیر اعظم نہیں بنتے، نہ 40-50 سیٹوں کے ساتھ وہ اسمبلی میں کوئی اپنے کوئی 20 مطلب سینیٹر بنا سکتے ہیں یا وٹ ایور۔ سو پولیٹیکلی طور پر زرداری صاحب نے بیسیکلی اس پورے پروسیس کو اگر شروع بھی کیا، وہ جب بھی ہمیں بھی ملتے تھے، مجھے بھی کبھی پہلے کی بات ہے، ہمیشہ مجھ سے بات کرتے تھے، اگر کوئی بلا لیتے تھے، یہ پہلے کی بات ہے 2013 سے، تو مجھ سے ہمیشہ سرائکی میں بات کرتے تھے، کیونکہ ان کی مدر ٹنگ جو ہے ان کی بتاتے ہیں، والدہ صاحب سرائکی خود بھی بولتے ہیں سرائکی، آپ نے تو انٹرویو بھی کیا ہوگا، تو وہ مجھے کہتے ہیں ہاں صحیح، تو آپ کو سرائکی صوبہ چاہیے جسٹ واسطے بیکاز نوئنگلی کہ فرام ساؤتھ، تو یہ تو کہے گا۔ لیکن 2013 کے بعد اب وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب ویک ہوں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب یہیں پہ رہیں، وہ وہاں پہ رہیں، ان کو این ایف سی علیحدہ ملا ہوا ہے سر، ان کو علیحدہ سیٹیں ملی ہوئی ہیں، وہ 15-20 سینیٹر اپنے لے آتے ہیں، اچھا 40 کوئی اپنے 45 ایم این اے وہ لے آتے ہیں، یہ اتنے یہ لے جاتے ہیں، آپس میں مل ملا کر کے کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی سپیکر، کوئی چیئرمین، وزارتیں، انہیں کیا پڑی ہے کہ ملک کو وہ کریں اور پھر اپنے ووٹر کو ناراض کریں، ادھر سے ہمارے سندھی بھائی ناراض ہو جائیں، ادھر سے آپ کے پشتون بھائی، تو ادھر سے بلوچ، تو ادھر سے پنجابی، وہ کہتے ہیں جیسا ہے جہاں کی بنیاد پر چلنا دے، آپ جیسے دوست کھپ ڈال دیتے ہیں کہ صوبے نہیں باندھے۔ دیکھیں آپ ابھی تک جو بات کر رہے ہیں وہ آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن 2013 کے بعد سیاسی فریق پی ٹی آئی بھی ہے، تو وہ بھی نہیں چاہتے، پی ٹی آئی نے بھی یہ وعدے کیے، ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے اب چیزیں ایک منٹ، تو پھر ہاں اپنا جمشید بات یہ ہے کہ جب میں بھی بات کروں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو چیزیں اور نظر آتی ہیں، آپ بینیفیشری نہیں ہوتے، آپ اس میں مطلب وکٹم بھی نہ صحیح لیکن وکٹم ٹائپ ہوتے ہیں، آپ سب کو سمجھ رہے ہو کہ یار میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں میرے پاس اگر ہے میں یوں کروں گا، اور جب پھر آپ آتے ہیں پھر آپ کو حالات کا پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں ہر اپوزیشن امریکہ کو گالی نکالتی ہے اور ہر حکمران آ کے امریکہ کی کاسلیسی کرتا ہے، نہیں پہلا دورہ امریکہ کا کرتے ہیں، پہلا دورہ امریکہ کا کاسلیسی میں وہی ہوتا ہے نا، دورہ کرتا ہے، جو کہ ضروری ہے ویسے کرنا چاہیے۔ حالات کا پتہ آپ کو تب چلتا ہے جب آپ آتے ہیں حکومت میں۔ عمران صاحب کو کچھ چیزوں کو تو حکومت میں آ کے پتہ چل گیا، کچھ کا نہیں پتہ چلا، مثلا انہوں نے یہ تو ایک حکومت میں آنے کے بعد یہ تو ان کو پتہ چل گیا کہ یار کیا 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 مجبوری اور کیا کیا چیز میرے فائدے نقصان کی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی سوچا کہ میں نے کیونکہ مخالفوں کو گالیاں نکال کے رگڑا دے کے پنج کے رکھا ہوا تھا، تن کے رکھا ہوا تھا، اور میں اسی بنیاد پہ حکومت میں آیا ہوں، وہ حکومت میں آنے کے بعد بھی پنج کے رکھنے کے قائل تھے۔ روا پارلیمنٹ میں ہر وقت موجود بھی ہوتے ہیں چیزیں، آرٹیکل 140 میں ترمیم چاہتی ہے ایم کیو ایم، اور اس پر فاروق ستار صاحب بہت سے لوگ پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جی اس میں ترمیم لے کر آئیں، تو پیپلز پارٹی پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ وفاق اوور آل کراچی کو بھی لک آفٹر کر رہا ہو، چیزیں کر رہا ہو، تو کچھ چیزیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں؟ یہ ایم کیو ایم کا ایک دباؤ ہے،
और जिसकी वजह साहब ज़रा पीपल्स पार्टी वाले दोस्त तो नहीं मानेंगे, वो ये उनकी कोशिश थी, जो आपको याद होगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी ये बात की थी, मैंने किसी जगह मैंने ट्वीट भी किया और किसी प्रोग्राम में भी कहा, उन्होंने कहा कराची ना हमें दे दें, हम इसको डायरेक्ट ये फेडरेशन मैनेज करें, क्योंकि उन्होंने गंदगी का शहर बना दिया है, उनको भी अच्छा इंटरेस्ट नहीं लगती। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, मुझे आज तक समझ नहीं कि हमें वोट नहीं मिलते यहाँ से, तो हम सिंध में पैसा क्यों नहीं लगाओ भाई मेरे। वो कराची आपका फेस है आपका, फिर एक तरफ आप कहते हैं कि मतलब हम सिंध को वो नहीं करना चाहते, सिंध हमारी माँ धरती है, बिल्कुल है, हम आपके साथ खड़े, लेकिन दूसरी तरफ कराची के लोगों में इतनी डिप्रीवेशन है, हम जाते हैं इतना गंदा शहर देखते हैं चीज़। अच्छा चलो, हमें या तो कोई बताए ना, फिर वो झूठ बोल रहा होगा। अब हम सब जाते हैं कराची में, हमें भी नजर आता है कराची की क्या हालत है। ना आप खुद उस पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ना आप किसी और को करना चाहते हैं। अच्छा मेयर साहब हैं ना, मेयर साहब जो है वो आपके सामने जिस तरीके से उनकी चीज़ें बनी, सो वो ये चाह रहे थे कि कराची हमें दें, तो मैंने कहा जनाब ये चाहते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को MQM का एक अलग सीट पैदा कीजिए कैबिनेट में, मिनिस्टर फॉर कराची अफेयर्स, कि डायरेक्ट हम यहाँ से बैठ के कराची को हम उसको मैनेज करेंगे। सो ये भी मुमकिन नहीं है, होगा भी नहीं। मेरा नहीं, उन्होंने भी अपने दौर में क्या कराची में कर लिया है इतना अरसे में, सिवाय कराची को बोरी बंद लाशें देने के और जो मुखालफिन में बर्मे के साथ सुराख करने के जिस्मों में उन्होंने क्या दिया है। अब तो सिर्फ ये तो जब होता ही है कि जब इनका ग्राफ नीचे आने लगता है, हुकूमत में रहने के बावजूद, मज़े लेने के बावजूद, जब ये देखते हैं कि एंड आ रहा है, उस वक्त ये बिल्कुल उनको नए पहलवान बन के, जमहूरियत के चैंपियन बन के कराची को कराची के सारे स्टेक होल्डर मिलकर बर्बाद कर रहे हैं, खा रहे हैं, निचोड़ रहे हैं और उसमें से फायदा ले रहे हैं। इसलिए कराची के शहरी चाहते हैं कि सूबा इंतजामी बुनियादों के साथ जाती है, और कराची के शहरी सबसे ज़्यादा टैक्स भी देते हैं और उनके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। कराची शुड भी है, कराची की एक मार्केट जितना टैक्स देती है ना, उतना पूरे अंदरूनी सिंध से टैक्स नहीं आता। खालिद साहब बात करते हैं, क्योंकि हमें छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम वापस आते हैं, सूबों की बात करें तो अब पंजाब की तकसीम या पंजाब में जो नए सूबों की बात होती है उस पर, और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब, सराइकी सूबा या बहालपुर सूबा, एक सूबा या दो सूबे। रऊफ़ क्लासा साहब, आपने पार्ट 1 में प्रोग्राम के बात की थी बहालपुर सूबे के हवाले से, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये सब आप क्या चाहते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है जमशेद, टू बी फेयर। हो तो रहा है ना, मैं वही बता रहा हूँ, मैं इस करना तो पड़ेगा, वही वाले मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं खुद बहावलपुर, मतलब नईम भाई वहीं पे थे, मेरा एक तरह का बड़ा वहाँ पे लड़कपन कहें, यूनिवर्सिटी दौर के मेरा उन्हीं वहाँ गुजर। बहावलपुर भी मुझे उतना अजीज़ है जितना अपने घर की तरह। नईम भाई 78 में गए तो बहावलपुर को उन्होंने अपना घर बनाया, फिर हम भाई जाते थे उनके पास रहते। सो बहावलपुर इज लाइक ए होम, वेरी स्वीट पीपल, गुड पीपल। थल में आप पैदा हुए, मुल्तान में आप पढ़े, बहावलपुर के साथ आपकी जज्बाती अटैचमेंट है। अल्लाह आपका भला करे, आपने समअप कर दिया, मतलब वो दरिया को कुएं में बंद कर दिया। उनके मैं जज्बात जानता हूँ वहाँ पे लोगों के, जिनके अपना पहले से, मतलब हम तो मांग रहे हैं ना, उनके पास थी, जरा फ़र्क देखें। और उन्होंने ऑप्ट किया था कि हमने पाकिस्तान के साथ शामिल होना, और जो कुछ उन्होंने किया था उस वक्त नवाब साहब ने, कि उन्होंने पैसे दिए, गाड़ियाँ दी, या उनको इवन क़ायद आज़म साहब के आखिरी दिन जो थे उन्हीं के पास से उन्होंने बहुत कुछ किया, वो हम उसमें डिटेल में नहीं जाते। उनका सूबा था, रियासत थी, उनसे छीन ली गई है। अब हम कहें, ये मेरे बहुत सारे दोस्तों को नहीं अच्छा लगेगा, मैं पहले हाथ बांधूं, मेरे सराइकी भाई बड़े, तो आपको पता जज्बाती लोग हैं, मैं पहले से माफ़ी मांग ले, तो मैं उनका आपको बताना चाह रहा हूँ, जिनका सूबा था, रियासत थी, जिनसे छीन ली गई, हम अब कहते हैं नहीं जनाब आपने तो कुछ नहीं लेना, हम एक नया सूबा बनाना चाहते हैं, या हम एक मुल्तान सूबा चाहते हैं, जनूबी पंजाब, या एक सराइकी सूबा चाहते हैं। सो देयर इज ए, मतलब डिफरेंट कंट्रोवर्सीज हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो मुल्तान के हैं, जो उर्दू स्पीकिंग हैं, पंजाबी स्पीकिंग हैं, जो यहाँ पे सेटल हुए हैं आके सारे, वो इसको सराइकी नाम से वो होते हैं, वो चिढ़ते हैं कि नहीं जनाब आप इसको लिंग्विस्टिक बुनियादों पर ना बने। जिसका उसका एक मिनट उसका काउंटर है वो देते हैं, उन्होंने आपको पख्तूनिस्तान पे मसला नहीं है, आपको जनाब सिंध पे सिंधियों पे मसला नहीं है, बलोचिस्तान पे मसला नहीं है आपको, अच्छा पंजाबिस्तान पे नहीं है, उस पर पंजाब पे नहीं है आपको। अगर सराइकी कहते हैं जी मेरा नाम मेरी शनाख्त है, अच्छा उस पर फिर सारे किताबें खोल कर बैठ जाते हैं, भाई आपको सराइकी कब का आपको लक़ब मिला, कब का टाइटल मिला, आप कितने पुराने हैं, फलान है। अगले कहते हैं जी आप अपना बताएं पंजाब का नाम कब से आया। अब जब ये बहसें शुरू हो जाए, वो कहते हैं छोड़े पंजाब तो 5 दरियाओं का नाम है, ये ज़बान का नाम ही नहीं है, ये तो इलाके का नाम है। कोई पंजाबी जो है अगर देखा जाए तो ये तो दरियाओं का नाम है ना, या इसका था कोई आप जबान का नहीं है, तो उस हवाले से जो इसमें रहते हैं वो कहते हैं सारे पंजाबी। जब आपने इतनी मिट्टी गिरती और आपने मैग्नीफाई ग्लासेस लगा दिया, एक एक गिलास में बहस हो रही कि आप पंजाब कहाँ से आया, सराइकी किधर से है, कब किसने नाम लिखा, तो मिट्टी दसवा कहाँ सूबे बनने हैं आपके। फिर इतने मैं कह सकता हूँ। खालिद साहब,
जनूबी पंजाब, सराइकी, मुल्तान, सब क्या बहावलपुर सूबा, देखिए बड़ी सीधी बात है कि ये जो इलाका है ना हमारा, जिसको हम साउथ पंजाब कह लें, इसको आप जनूबी पंजाब जो है, इसको तीन ये जो अब मतलब जो तहरीक है, जो सैकिस्तान वाले जो हैं वो तो इसको शुरू करते हैं डेरा इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली, बखर, ये सारा सरगोदा भी दरमियान में शामिल करते हैं, जंग भी शामिल करते हैं, लेकिन आपका भला करते हैं। अच्छा नहीं मेरा भले लाइटर नोट कह रहा हूँ, मेरे भले की बात नहीं, चीज़ें वो आप करें जो मुमकिनात में से हैं, और जो हम देखिए एक चीज़ को करते हैं कि अनमैनेजेबल है, इसको मैनेजेबल करना है। मैनेजेबल करते हुए जब एक दोबारा अनमैनेजेबल चीज़ आप उसमें मुतालबा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मंतकी तौर पे चाहते ही नहीं कि वो चीज़ जो है पाया तकमील तक पहुंच सके। बात यह है कि ये फ़िलहाल 3 डिवीजन्स की बात है मजबूत, अगर मैं बात करूं। अच्छा, रऊफ साहब को एक बड़ी सहूलत, मगर जब भी होगी तो अभी इतनी डिवीजनों की बुनियाद पे होगी जो बात रऊफ साहब को एक पैदाइशी सहूलत हासिल है। पैदाइशी सहूलत ये है कि रऊफ साहब क्योंकि सराइकी स्पीकिंग है तो इसलिए इनकी बात को बड़ा पॉजिटिव लिया जाता है। अच्छा, मैं वही बात करूं, लेकिन मैं क्योंकि मदर लैंग्वेज मेरी पंजाबी है। लेकिन आप इतनी अच्छी सराइकी बोलते हैं, आपने कभी सुना ही नहीं है। अभी आप सराइकी शेर भी सुना रहे थे अभी। नहीं वो ठीक है, लेकिन जो दोस्त जानते हैं ना, अच्छी सराइकी खालिद बोलते हैं, हम भी उतने नहीं बोलते। मैं सराइकी ज़बान महमूद से मैंने देखी थी। मैं रऊफ सराइकी ज़बान के वाले से बात नहीं करता। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे नज़दीक अगर ये जो मुल्तान के पठान, खाकवानी, ये जितने भी हैं, अगर ये अफ़गानिस्तान से आकर यहाँ पर हमला करके, यहाँ पर लोगों की पिंजाड़ लगा के, लोगों की मंजी ठोक कर हुक्मरानी करते हैं और उसके बाद अचानक सानब साहिल बन सकते हैं यार, वो पश्तून स्पीकिंग। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, आप भी साना तो साहिल हैं, हम आपको भी साना तो साहिल समझते हैं। मेरी परदादी मुल्तान में दफन है, मेरा दादा मुल्तान में दफन है, मेरे वालिद वालदा मुल्तान में दफन है, मेरी बहन भाई मुल्तान में दफन है। मैं जो बात करना चाहता हूँ रऊफ वो ये है कि लेकिन वही जब मैं करता हूँ ना, तो जिनका आपने हार्ड लाइनर जो मुतस्सब लोगों का जिक्र किया है, तो वो नहीं, आपने उसको रद्द किया है, वो इस पे एतराज़ करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों को आप हक़ाइक़ की नज़र से देखें। ये जो 3 डिवीजन है, ये जोग्राफियाई तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिवली एक यूनिट बनता है। पहली बात तो इसको बना दी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो जैसे अब देखें चीज़ों में हार्ट बर्निंग कैसे होती है। आप मंडी बहाउद्दीन को आप मतलब जो है छोटी छोटी जगहों को, गुजरांवाले से सियालकोट, सियालकोट से आगे गुजरात, ये सारे मतलब किसी को डिवीजन बना देते हैं, किसी को ज़िला बना देते हैं। बहावलपुर सन 47 के बाद उसमें जो तकसीम हुई उसमें 3 ज़िले हैं, बहावलनगर, इब्राहिम यार खान और बहावलपुर। इस वक्त पंजाब के रकबे के अतबार से अगर टॉप 3 बड़े ज़िले देखे जाएं तो तीनों वही हैं। उसमें आप तकसीम नहीं, मतलब आपने बहावलपुर को नया ज़िला तक नहीं दिया। मैं रऊफ वापस आता हूँ, मैं सिर्फ बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जिस 3 डिवीजनों की बात कर रहे हैं उनकी जो शनाख्त लिसानी बुनियादों पे सराइकी हवाले से जनूबी पंजाब नाम प्लस या ये तीनों डिवीजनों को कुछ भी नाम दिया जाए, तो सूबे की तजवीज़ जब भी आती है तो उसको हम इंतज़ामी बुनियादों पे देखेंगे या लिसानी बुनियादों पे देखेंगे? इशराफ का मसला तो है और वो रहेगा भी, आप उसे इनकार तो नहीं कर सकते। वैसे मेरा ये ख्याल है, ये बड़ा आपका सीरियस सवाल है। इस सूबा सरहद था, हाँ, इसको कितना टाइम लगा है कि जाके इसका नाम चेंज हुआ? 2010 में हुआ। वो भी नवाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल से माने और हज़ारा का वोट बैंक उनका ख़राब हुआ था। एक तो ये पहले लड़ते रहे हम। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि सराइकियों को इस वक्त कुछ शनाख्त का मसला नहीं रहा, क्राइसिस नहीं रहा। ये 80s में बहस थी, 90s में थी, बाज़ दफ़ा फिर शुरू हो जाते। मुझे समझ भाई आपका वहाँ पे मरदमशुमारी में नाम आ गया है, आपका नादरा में नाम आ गया, हर जगह पे नाम है। अब आपको ये फिर नए सिरे से शुरू हो जाती है बहस, हम सराइकी हैं यानी इट्स सेटल्ड इशू फॉर मी, नंबर 1 कि सेटल्ड इशू है। अब आपको शनाख्त के मसाइल नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि बहुत बड़ी एक स्टार्ट में जो यहाँ पे कंट्रोवर्सीज हो गई, आपने यहाँ के जो हमारे उसमें थे जो बाहर से हमारे भाई आए थे और सेटल हुए, जिनकी अब नस्लें यहाँ पे रहती हैं, तीसरी नस्ल हमेशा सनत सैल हो जाती है। तो अकबर बादशाह भी हो गया था हिंदुस्तान में, मुगल आज भी मतलब इंडियन उसको वो सनत सैल समझते, वो भी तो बाहर से आए थे ना। तो ये बहस नहीं होनी चाहिए। ये सारे जितने लोग, मैं समझता हूँ जो जहाँ यहाँ पे रह रहा है, इस धरती को ऊन करता है, यहाँ के लोगों को ऊन करता है, कल्चर को, जो भी हैं दे आर सनत सैल, उनको साथ मिला के आप सूबा ले सकते हैं। आप उनको दूर करके उनके साथ लड़ाई झगड़े करके नहीं कर सकते। सो 2 ऑप्शन हैं।
ایک تو یہ ہے کہ یا جو یہاں پہ ہیں ہمارے بہن بھائی جو بھی ہیں سارے وہ دل بڑا کریں جناب کہ نہیں جناب کہ اگر یہاں پنجاب کا بھی ہے بلوچستان بھی ہے سندھ سارے ہیں تو ان کو بنانے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ہیں نا بہت سے لوگوں کو ریزرویشن ہے جس پہ یہ ساری لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ جناب آپ لوگ تو مطلب 4 صدیاں پہلے 2 صدیاں وٹ ایور آئے تھے، جو وہاں پہ مسئلہ ہے سندھ میں مسئلہ ہے جو MQM کو وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ تو ہندوستان سے آئے تھے، اب آپ کہتے ہیں ہمارا ملک علیحدہ کر دیں یا ہمارا صوبہ علیحدہ کر دیں، جو لڑائی وہاں پہ ہے سیم یہیں پہ ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے 3-4 آپشن ہیں آپ کے پاس۔ ایک تو یہ کہ ملتان صوبہ بھی بن سکتا، تاریخی طور پر ملتان بہت بڑا نام رہا ہے تاریخ میں، ملتان صوبہ ہمیشہ سے، بلکہ کہتے ہیں جس کا ملتان کا قلعہ مضبوط ہے پورا ہندوستان اس کا دلی محفوظ ہے، یہ تاریخی طور پہ تھا۔ ایک یہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہی ہے کہ جناب آپ کا بھاولپور کا ہے، سرائکی کا نام ہے، پھر آپ کا یہاں پہ ساؤتھ پنجاب کا ہے، یہ اتنا بڑا وہ بن چکا ہے کہ سرائکیوں کو لگتا ہے کہ یار کہ ہماری ایک شناخت کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں مانتے، باقی 5 قوموں کو مانتے ہیں، 4 کو ہمیں نہیں مانتے۔ سو اٹس سو کمپلیکیٹڈ، اٹس سو مطلب ویئرڈ بن چکا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آپ اسی رولنگ ایلیٹ کو ہی ہو رہا ہے جو صوبے نہیں بننے دیتی، ان کو اسی چیز کا فائدہ ہے۔ اب یہ آپس میں طے نہیں کر سکتے، ہمارے یہاں اردو سپیکنگ ہیں، سرائکی سپیکنگ ہیں، پنجابی سپیکنگ ہیں جو اس ایریا میں رہتے ہیں، وہ کہ اپنے مرکزی بیٹھ کے کوئی نام پہ وہ کر لیں تو پھر ٹھیک۔ باقی سرائکی شناخت میں سمجھتا ہوں بہت سے ناراض ہو جائیں گے، یہ بحث بہت پرانی ہو جائے، اب آپ کو چھیڑنے کی ضرورت ہے۔ نو ایوری باڈی نوز کہ ہو از ہو اینڈ ہو از واٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں تو 2 چیزیں کہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص میرے نزدیک سن آف دا سائل ہے۔ روف صاحب جو مرنے کے بعد وہاں دفن ہوتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے پیچھے نہیں لے کے جاتا، اور جو مہینے کے بعد اپنے گھر منی آرڈر پیچھے نہیں کرتا، بس ایک تو سیدھی بات۔ ایک ناول ہے، ایک منٹ سر، آئی ایم سوری ٹو کٹ یو، ایک ناول ہے بہت بڑا ناول ہے، اس میں 100 years آف سالیچیوڈ، گیبریل گارسیا مارکیز کا، نہیں میں نے ترجمہ بھی کیا تھا تنہائی کے 100 سال۔ اس میں نا ایک جو بات خالد کہہ رہا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے جب یہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک جگہ رکتے ہیں، جو ان کا اپنا ایک فیملی ہے، ٹرائب ہے، وہ لے کے جا رہا ہے، جو ان کا سربراہ ہے، ایک جگہ وہ رکتے ہیں تو اپنا خیمے وغیرہ رات کو ٹھہرتے ہیں 2-3 دن، تو اگلے دن وہ اس کا میاں کہتا ہے، ہسبینڈ کہتا ہے وائف کو کہ بس اب اس کو مطلب وہ پیک اپ کرو، لیٹس گو، کہیں آ کے چلتے ہیں۔ تو اس کی بیوی کہتے ہیں نو، اب اپنا وطن یہی، اب ہم یہیں رہیں گے جہاں پہ انہوں نے رات کو کیمپ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کو خامد کہتے ہیں یہ ہمارا وطن نہیں ہے۔ وہ پوچھتے پھر وطن کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جس مٹی میں آپ کے اپنے پیارے عزیز دفن ہونا وہ آپ کا وطن ہوتا ہے۔ اس کا ہسبینڈ جواب دیتے ہیں اپنی وائف کو، وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے چلے آج رات میں مر جاؤں گی، مجھے یہیں دفن کر دینا، میرے بچوں کا یہی وطن ہوگا۔ یہی جو بات خالد، یس اٹس 100 years سالیچیوڈ میں باقاعدہ ایک چیپٹر میں کہتے پھر آج رات میں مر جاؤں گی، مجھے تم اسی ہی مٹی میں دفن کر دینا، میرے بچوں کا یہی وطن ہوگا، یہ یہیں پہ رہیں گے۔ ایک تو بات آئی ایم سوری آپ کی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نام اگر کوئی بھی نہیں بات بنتی، صوبہ ملتان یا صوبہ ساؤتھ پنجاب رکھ کے اس کو بنا دیں، اس کے بعد پھر یہ صوبے والے ہیں یہ وقت کے ساتھ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے اس کا نام کیا ہو، اس کو کر لیں، جیسے پنجاب ادھر ہوا تھا KPK میں۔ بہت شکریہ خالد مسعود صاحب، اور بہت شکریہ رؤف ڈراسا صاحب، آپ نے میں جوائن کیا۔ اور ناظرین، نئے صوبوں کی بات بہرحال اپنی جگہ پر ہے، لیکن عام آدمی کو اس کا فائدہ کیسے پہنچتا ہے، یہ سوال ہر جگہ اور ہر وقت ہوتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید وانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔